عروسی جوڑے میں ملبوس 18 سالہ شانزے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ یہ رات جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے، یہی سے ہی وہ نئے بندھن میں بن جاتی ہے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اگر یہ رات اچھی گزر جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ ساری زندگی اچھی گزرے، لیکن اگر شادی کی پہلی رات شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے تو اس رات کے آثار ساری زندگی بیوی کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ اپنی سہیلی سے شانزے نے سن رکھا تھا، اس لیے گھونگھٹ کے نیچے خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ اس کو 100% یقین تھا کہ آج اس کی شادی کی پہلی رات خراب ہونے والی ہے اور اس کے اثرات اس کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ وہ ایسی دلہن تھی جسے اپنی شادی خراب ہونے کا شادی سے پہلے ہی اندازہ تھا۔ انہی سوچوں میں وہ غلطاں تھی جب اچانک سے دروازہ کھلا اور اس کا 30 سالہ شوہر فواد اندر آیا۔ فواد اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور دبئی میں ملازمت کرتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ دبئی گیا تھا اور اب اچھا خاصا پیسہ کما کر واپس لوٹا۔ تو سب سے پہلے اس کی ماں نے شادی کی شرط رکھی، تو اس نے خوشی خوشی یہ شرط لی، کیونکہ اب وہ خود بھی شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن فواد کی یہی خواہش تھی کہ کم عمر کم سن لڑکی ہو تاکہ وہ دیر تک جوان رہ سکے۔ فواد نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ جب ایک شخص اپنے سے بہت ہی کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ دیر تک جوان رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے، عورت دیر تک جوان رہتی ہے۔ ان باتوں میں کوئی سچائی تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کم عمر بیوی کا اسے فائدہ ہوگا۔ اس سے کھلا ہوا گلاب پسند نہیں تھا، وہ کھلی کلیوں کا شوقین تھا۔ اور جب اس کی نظر شانزے پر پڑی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نازو سا سراپا پورے قد کے ساتھ وہ گوری سی پیاری سی لڑکی سے بہت اچھی لگی۔ اسے پہلے ہی شانزے کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ خاندان والوں سے اس کی ملاقات کم ہی ہوتی تھی اور اس کی خالہ دوسرے شہر شادی ہو کر گئی تھی تو ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ بس سنا تھا کہ خالہ کی ایک بیٹی ہے، اس کے بعد اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ اور اب اچانک سے جب اس نے اپنے گھر پر شانزے کو دیکھا تو دل ہار بیٹھا تھا۔ پچھلے سال ہی شانزے کے والدین ایک کار حادثے میں وفات ہو گئے تھے اور 1 سال سے شانزے اپنی خالہ نسیم کے گھر رہ رہی تھی۔ فواد نے شانزے کو دیکھ کر اس سے خواہش شادی کی ظاہر کی تو نسیم بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور آج وہی نازک سی شانزے پورے حق کے ساتھ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا گھونگھٹ پلٹا تو اس کے حسن کو دیکھ ایک بار پھر سے حیران ہو گیا، کیونکہ اب سے پہلے اس نے شانزے کو صرف سادگی میں دیکھا تھا، لیکن آج تو وہ حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس کو دیکھتے ہی فواد کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا، جذبات کا ایک سمندر اس کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ پر قابو کیے ہوئے تھی، کیونکہ یہ نازک سی لڑکی صرف 18 سال کی تھی۔ ابھی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور وہ اتنی جلدی اس پر مسلط نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ سے اسے اپنی باتوں سے بہلا پھسلا کر اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ چاندی کو خوف محسوس نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس نے دیکھا کہ شانزے کانپ رہی ہے۔ اس نے شانزے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ مزید کانپنے لگی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تم پر زیادہ ظلم نہیں کروں گا، جتنی تم نازک سی ہو نا اتنا تمہارا خیال رکھوں گا، بہت پیار سے تمہاری قربت حاصل کروں گا، کوئی وحشی پن نہیں دکھاؤں گا، یقین رکھو مجھ پر۔ فواد اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شانزے اس کی وحشتوں سے خوف زدہ ہے، لیکن شانزے کا خوف کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ اگر فواد کو وہ مطلب پتہ چل گیا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ اوپر سے شانزے تھی بھی بہت شرمیلی سی، اسے تو فواد سے نظریں ملاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ وہ آگے کے مناظر کا سوچ سوچ کر پریشان ہوتی کہ اب کیا ہوگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہیں تو میں پہلی نظر دیکھ کر ہی تم پر فریکفتہ ہو گیا تھا۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ایک کمسن سی پیاری سی انچھوئی سی لڑکی میری بیوی بنے، اور تم بالکل ویسی ہو، پیاری، کمسن اور انچھوئی۔ فواد نے کہا تو انچھوئی والی بات پر شانزے کا دل مزید زور سے دھڑکنے لگا۔ دسمبر کی سردی میں اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ فواد پیار محبت کی باتیں کرتا کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ صرف فواد کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی اور شانزے کا دل ڈوب رہا تھا۔ ایسا کرو تم چینج کر لو، یہ ڈریس بہت بھاری ہے، تم میں سے میں تنگی ہو رہی ہوگی۔ فواد نے کہا تو اس نے غنیمت جانی اور ایک چٹکے سے کھڑی ہوتی الماری سے گلابی رنگ کا کاٹن کا سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک ڈریسنگ روم میں ہی رہی اور آئینہ دیکھتی رہی۔ اسے باہر آنے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ واش روم میں گھس گئی، بلا وجہ پانی گرانے لگی تاکہ فواد کو لگے
کہ वॉशरूम में अपना मेकअप साफ कर रही है। वो दूसरी तरफ बाहर बैठे हुए फवाद के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। उसने मजबूर होकर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। शानज़े, जल्दी करो, बहुत देर लगा रही हो यार। फवाद की आवाज़ सुनकर शानज़े परेशान हो गई कि आखिर कब तक वो वॉशरूम में रहती। मजबूरन उसे निकलना ही पड़ा। वो बाहर आई। फवाद उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसे निकलते ही उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। तुम क्यों इतना शर्मा रही हो? तुम्हारा शौहर हूँ, जायज़ हक है मेरा। उस शर्माने के पीछे छुपी वजह तो वो नहीं जानता था। तभी बोला। शान से दम साधे उसके सीने से चिपकी हुई थी, यहाँ तक कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। फवाद उसके नाजुक होंठों को देखता रहा और फिर जसारत करना चाहिए कि शान से जल्दी से कसमसा कर दूर हुई। मुझे शायद मैं क्या हुआ शानज़े, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जज्बात उसके वजूद में अजीब तोड़ फोड़ मचा रहे थे, जबकि उसकी बीवी जो 18 साल कमसुन गली थी वो अजीब हरकतें कर रही थी। वो खुद को काबू करता पूछने लगा, वो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि शादी की रात शोहर से टूट कर चाहे। हाँ, वो 18 साल की थी लेकिन बालिग थी, समझदार थी, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? फिर वो कुछ समझते हुए मुस्कुराया, जबकि शानज़े अपने लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी कि ऐसा कह दे कि ये रात यूँ ही कट जाए और उसे छू भी ना सके। तुम्हारी माँ नहीं थी तभी शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तो तुम घबरा रही हो, वो बोला और उसकी झिझक देखते खुद को ही कोसते उसका हाथ पकड़कर बिस्तर बिठाया, जिस पर एक भी शगुन नहीं थी। यानी का अब तक इन दोनों की दूरी की गवाह थी। शानज़े उसे देखने लगी, अपने खौफ पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद फवाद को रोकने में नाकाम होती जा रही थी, क्योंकि उसके हाथों की कुर्बत बता रही थी कि वो कितना बेचैन था उसकी कुर्बत के लिए। देखो, ये वक्त हर लड़की पे आता है, इसमें इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रवैया रखूँगा, फिर तुम क्यों डर रही हो? वो बोला, जबकि शान से हाथ खींच गई। मैं अभी तैयार नहीं हूँ ज़हनी तौर पर। फवाद के चेहरे के तासुरात सख्त होते गए। वो उस रात के लिए बेचैनी की हदों को छू रहा था, पागल हो रहा था। उसका कमसुन हुस्न उसे दीवाना कर रहा था और वो कह रही थी कि वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। वो सुबह अपने दोस्तों को क्या बताएगा जिन्होंने उसे क्या क्या कहकर नहीं भेजा था। ये वक्त नहीं है सब बातें करने का, सबका जहन खुद ही बन जाता है। ये कहकर वो उठा और कमरे की बत्तियां बुझाकर बेड के नज़दीक आया। शानज़े पीछे हटने लगी। उसे रोना आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या होगा अगर वो जान गया? जो इसे बताने से कांप रही है, वो सब जान जाएगा उसके बारे में। उसे रोकने के लिए दूसरी तरफ चलेगी। गुस्से से फवाद ने लाइट खोल दी। शानज़े देख सकती थी कि उसके कुर्ते के बटन, उसका गिरेबान, उसका चौड़ा सीना, उसकी झांकती जवानी, लेकिन उन्होंने निगाह चुरा गई। मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसने कहा। फवाद ने गुस्से से दांत पीसने लगा। क्यों? उसका सवाल यकीनी था। कोई भी होता यही पूछता। मैं तैयार नहीं इन सब चीज़ों के लिए। कोई भी तैयार नहीं होता, सब पर ही वक्त आता है। मेरा वक्त ज़ाया ना करो। फवाद की बेचैनी उसे चैन लेने नहीं दे रही थी। वो इसके नज़दीक आया। अचानक कमरे का दरवाज़ा बज गया। शानज़े ने गनीमत जानते दरवाजे की तरफ देखा। फवाद का मूड ऑफ हो चुका था। वो दरवाजे की जानिब दांत पीसते हुए बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो उसकी छोटी बहन खड़ी थी, जिसने उसे इत्तला दी कि अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। उसकी अम्मी दिल की मरीज़ा थी और अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती थी। पहले उसकी बीवी ने उसकी रात बर्बाद की और अब अम्मी की तबीयत का सुन वो फ़ौरन बाहर निकल गया, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। पीछे शानज़े ने शुक्र अदा किया कि कुदरती इसकी जान बच गई। वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर गई, क्योंकि फवाद की अम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया था। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके उस रात की ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। आंखों ही आंखों में रात का इख्तिताम हो गया और फवाद के जज्बात वहीं के वहीं रह गए। शानज़े खामोश खामोश सी थी। वो सुबह फजर के वक्त लौटा तो शानज़े को सोफे पर देखकर हैरान हुआ। वो आप नहीं थे तो बेड पर जाने का दिल नहीं किया। वो भूल गई, नहीं चाहती थी फवाद कुछ सोचे। फवाद मुस्कुरा दिया। 18 साल की ही तो है। हाँ, वो 30 साल का था, तो जज्बात का तूफान उनके अंदर ज़्यादा था। वो मुस्कुरा कर उसके करीब आया तो वो बच गई, लेकिन अब के फवाद ने उसकी कमर पर हाथ रख कर नज़दीक कर लिया। शान से पत्ते की तरह कांप उठी। फ़ौरन से खुद को छुड़ाना चाहा। फवाद बका बका सा उसकी खुशबू को नाक की नथों में खींच गया। जवानी की एक अजब सी महक थी।
اس میں جو فواد کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ رات تیار ہے نا، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہ خود ہی بول گیا تھا، جبکہ شانزے پریشانی میں مبتلا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، شانزے نے کہا تو فواد کھل کر ہنسا۔ تو میری رات سہاگ رات منانے سے ٹھیک ہو جائے گی، جب ان کے پاس پوتے پوتیاں کھیلیں گے، جب ان کے پاس ایک ڈھیر ہوگا، اور تم بھی تو دے سکتی ہو نا۔ وہ بولا تو شانزے اس کی بے باکیوں پر ذرا سانس پڑ گئی۔ وہ باہر چلی گئی، جبکہ فواد کا دل ہی نہیں قابو میں رہا تھا۔ شانزے باہر آئی تو اس کی چھوٹی نند کنزا ناشتہ بنا رہی تھی، جبکہ فواد کی کزن عائشہ بھی کھڑی تھی۔ وہیں عائشہ نے شانزے کو دیکھا اور منہ بگاڑ لیا، اسے توجہ سے دیکھنے لگی۔ کیسی گزری تمہاری رات؟ شانزے کا تو دماغ پک سے اڑ گیا۔ یہاں ہر کسی کو اس رات کا تجسس تھا، جو فواد کے ارمانوں کا خون تھی۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، جبکہ کنزا کتنی چھوٹی اس کے سامنے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر چکا گئی۔ ہاں بس تمہارے جیسی لڑکیوں کے پاس شرمانے کا بہانہ بہت ہوتا ہے، وہ تنزیہ بولی۔ شانزے کچھ نہیں بولی، جبکہ اس کی نند نے کہا کہ بھابھی بہت شرمیلی سی ہیں۔ عائشہ اپی، آپ تنگ نہ کریں۔ اب تو شرمیلی نہیں رہی تیری بھابھی۔ وہ کنزا پر بھی طنز مار گئی، جبکہ وہاں سے چلی گئی۔ معلوم نہیں اسے کس بات کی جلن تھی۔ شانزے کے سوال پر نہ کرنے پر کنزا نے اسے بتایا کہ عائشہ فواد کو پسند کرتی تھی اور فواد سے شادی کی خواہشمند تھی، مگر فواد نے شانزے کو دیکھ کر اس سے شادی کی ضد باندھ دی۔ اس کے بعد عائشہ کیا تھی، تبھی عائشہ سے بول رہی تھی۔ شانزے کو تھوڑی سی جلن سی محسوس ہوئی، بھلے اس کی خواہش نہیں پور سے کر سکی تھی، لیکن اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی اور کنزا کی مدد کرنے لگی۔ کنزا کے ساتھ ناشتہ بنا کر وہ باہر آئی۔ فواد سے عائشہ باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ نے جان بوجھ کر فواد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فواد چونکہ باہر پڑھ کر آیا تھا، اس کے نزدیک یہ عام باتیں تھیں۔ وہ بھی ہنسی مذاق کرتا رہا، اور شادی کی پہلی صبح ہی شانزے نے کچن سنبھال لیا۔ وہ ناشتہ لگانے لگی۔ عائشہ اس کے سامنے اترا کر بیٹھی۔ فواد کو پراٹھے نہیں پسند۔ شانزے نے فواد کی پلیٹ میں پراٹھے رکھے تو وہ بولی، جبکہ فواد مسکرا دیا اور کہا، میری بیوی کے ہاتھ کی ہے ہر چیز حلال ہے۔ اس نے پراٹھا کھانا شروع کیا۔ عائشہ کا چہرہ بے عزتی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فواد کو بھی گور کے دیکھا۔ اسے شانزے سے حسد شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ فواد خاندان بھر کا زبردست نوجوان تھا، اور آج وہ ایک 18 سالہ بچی سے شادی کیے بیٹھا تھا، جو شکل سے تو لگ نہیں رہی تھی کہ فواد کی ہو چکی ہے، کنواری ہی لگ رہی تھی۔ ایسے کیسا گزرا تمہارا وقت فواد؟ وہ بے حیائی سے فواد سے پچھلی رات کے حوالے سے پوچھنے لگی۔ فواد نے شانے اچھلا دیے اور شانزے کی جانب دیکھا۔ شانزے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ فواد ہنسنے لگ گیا۔ عائشہ اور جلن کے احساس سے ادھوری ہو گئی۔ سینے میں ٹھان لیا کہ وہ ان دونوں کو الگ کر کے رہے گی، اور فواد اس کا ہی تھا، اسی کا ہے، اسی سے شادی کر کے رہے گی۔ ناشتہ کر کے فواد نے شانزے کو امی کے پاس لے جانے کو کہا، تو کنزا نے بھی ضد لگا لی۔ فواد کا ارادہ شانزے کے ساتھ تھوڑی فرینکنس بڑھانے کا تھا، تبھی کنزا کو ٹالنے لگا، لیکن شانزے اس کے ساتھ تنہا جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں کنزا چل، کراچی میں ویسے بھی سردی کم پڑتی ہے، لیکن شانزے فواد کے ساتھ تنہائی کا سوچ کر ہی پسینے میں ڈوب جاتی تھی۔ فواد میں نفی کی کہ کنزا کو لے کر جانے میں اس کی کوئی خواہش نہیں۔ دوسری طرف عائشہ کھڑی تھی کہ وہ بھی جائے گی۔ فواد کو چار نچار سب کو لے جانا پڑا، اور وہ سمندر کنارے آ گیا۔ فواد اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کے قریب لے آیا، اور شانزے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر فواد نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہاتھ کیوں چھوڑتا؟ وہ تو کم عمر پاگل تھی، وہ تو پوری عمر کا عقل مند سمجھ والا انسان تھا۔ وہ اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ گیا، اور ہاتھ سرکتا سرکتا کمر پر پھیلا تو شانزے کا خون خشک ہو گیا۔ وہ ڈر رہی تھی خود سے، اس قیامت سے جو فواد کی جان جانے پر برپا ہوتی۔ وہ دور ہونے لگی۔ فواد نے اسے کشتی میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ بہت ڈرتی تھی پانی سے، تبھی نفی کرنے لگی۔ بھابھی آپ تو بھائی کی ہر بات کو انکار کر رہی ہیں، کنزا نے بالآخر کہہ دیا۔ اسے شرمندگی تو ہوئی، لیکن کیا کرتی، خود سے ڈر رہی تھی۔ فواد نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رات اسے اپنا کر لے گی تو یہ شرم جھجک جاتی رہے گی، تبھی وہ اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر تک بوٹ پر رہے۔ عائشہ ان دونوں کو گھورتی رہی۔ شانزے شرما رہی تھی، ڈر رہی تھی، پریشان تھی، اور فواد اتنا ہی خوش تھا۔ تو فواد کو بھی ایسی ہی بیوی چاہیے تھی، جو کچھ نہ بولے، میز نہیں ہو۔ باہر کے ملک میں رہ کر سے شانزے جیسی لڑکی چاہیے،
لیکن اس کے اندر کی حسد اس بات کی گواہ تھی کہ وہ شانزے کو چین نہیں لینے دے گی۔ وہ لوگ فواد کی امی کے پاس گئے۔ وہاں شانزے نے ان سے بات کی تو فواد ہنسنے لگا اور اپنی بہن سے کہا کہ مجھے لگا ہے تمہاری بھابھی گونگی ہے۔ دونوں بہن بھائی ہنسنے لگے۔ شانزے شرمندہ سی ہوئی کہ وہ دونوں مذاق بنا رہے تھے۔ اچھے خوشگواروں والے ماحول کو دیکھ کر سوائے عائشہ کے کوئی نہیں چل رہا تھا۔ وہ لوگ آ رہے تو عائشہ نے جانے کی بات کی تو شانزے جب رات کے جیسے ہو رہی تھے گھبرا رہی تھی۔ وہ صبح ہی کہہ کر گیا تھا کہ رات کو تیار رہے۔ کل کی رات تو جیسے تیسے گزر گئی تھی، آج کی رات وہ کیا کرے گی؟ وہ پریشان تھی اور اس کی پریشانی عائشہ بانپنے لگی۔ اس کی پہلو میں بیٹھ گئی۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے دیکھا ہے کل بھی تم گھبرا رہی تھی۔ ایسے ولیمہ نہیں ہوتا اگر تم اپنے شوہر کو چھونے نہیں دی ہوگی تو۔ اسے اچھی بن کر سمجھانے لگی۔ شانزے اسے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ اس سے کچھ نہیں بولی تھی۔ عائشہ اٹھ گئی اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ کنزا اپنے کمرے میں چلی گئی اور فواد بھی کمرے میں چلا گیا۔ وہ لاؤنج میں بے وقوفہ کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی فواد منتظر تھا اس کا، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ کیسے کرتی یہ سب؟ کافی دیر گزرنے کے بعد فواد کمرے سے نکلا اور اسے پکارنے لگا۔ شانزے کو رونا آنے لگا۔ فواد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے اندر کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو زبردستی شانزے اس سے الگ ہوئی۔ فواد نے دروازہ بند کیا اور لائٹ بند کر دی۔ آج رات بس تم اور میں ہوں گے، تمہارے یہ کم سن حسن، تمہاری یہ پھول سا خوشبو بکھیرتا وجود۔ وہ بہکتا ہوا اس کی طرف پڑا، اس پر اپنے اندر کی شدتیں نکالنے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ شانزے ایک دم کرا اٹھی۔ فواد جو جذبات سے چورتا پکا پکا رہ گیا۔ اچانک اس کے کرانے پر دکھنے لگا کہ کیا ہوا۔ اس کے سوال پر شانزے نے پیٹ درد کا بہانہ لگا دیا۔ پیٹ درد تھا شدید، اس نے کہا تو فواد نے پریشانی سے دیکھا اور لائٹس آن کر کے اس نے شانزے کو دبا دی۔ شانزے کو اس پر ترس بھی آیا، لیکن وہ کروٹ لے گی اور فواد کچھ دیر بیٹھا پھر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں وہ بھی سو گیا۔ شانزے جب اٹھ گئی تو اس نے اپنے پرانے بیگ میں سے اپنا موبائل نکالا اور اس نے اپنی سہیلی کو کال ملا دی۔ رات کی اس وقت فواد بھائی نے کیا کچھ کہا ہے؟ اس کی سہیلی بولی، جبکہ شانزے کمرے سے باہر آ گئی اور رونے لگ گئی۔ اس نے فواد کی بےتابیوں کا ذکر کیا اور اس کی سہیلی الفت یہ باتیں سن کر حیران ہوئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ تم پاگل ہو شانزے، اس نے غصے سے کہا، اور شانزے نے اسے اپنی مجبوری بیان کرنے لگی۔ مجھے خالہ جانی نے کہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے یہ سب جان کر۔ اس نے اپنے خوف کی اطلاع دی اسے، جبکہ اس کی سہیلی نے اسے بہت سمجھایا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ شانزے اب بھی اس بات کو دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فون کال بند کی اور کمرے میں آ گئی۔ فواد اب بھی سو رہا تھا، وہ بھی لیٹ گئی تھی، اور کب آنکھ لگ گئی اسے سمجھ نہ آیا۔ اگلے دن وہ اٹھی تو فواد کو اپنے اتنے قریب دیکھ اس کا دم سوکھ گیا۔ فواد اس کے ساتھ حجاب کی حدوں کو پار کرنے کا خواہش مند اس کے حسن میں کھو رہا تھا۔ شانزے کب تک خود کو بچاتی؟ وہ پریشان سی کانپنے لگی۔ فواد اس کی جوانی، اس کی کم عمری پر مر رہا تھا۔ شانزے کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ خود کو بچا سکے۔ تبھی اس کا موبائل بچا۔ فواد ذرا غصے سے سیدھا ہوا۔ شانزے پتھر کی بنی ہوئی تھی، بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جکڑے وہ چھت کو گھورنے لگی۔ اس کا حلیہ گواہ تھا کہ فواد اس پر چھایا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام تھا۔ اب بھی اس کے آفس سے کال آئی تھی۔ فواد یہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کے آفس والوں نے اسے ارجنٹ آنے کا کہا تھا۔ فواد نے مڑ کر شانزے کو دیکھا جو اپنے آپ کو سمیٹ چکی تھی اور اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی خوشبو فواد کے جذبات کو کھینچ رہی تھی۔ ایک توڑ پھوڑ تھی اس کی غربت کے لیے، لیکن سب کچھ اس کی سوچوں کے برعکس تھا۔ وہ افسوس سے گردن ہلانے لگا۔ جتنا انتظار تھا اس رات کا، وہ رات آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بولا اور تیار ہونے کا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور تیار ہونے لگا، کیونکہ شانزے بھی اٹھ گئی۔ فواد تیار ہو کر کام کے لیے نکل گیا تو شانزے کو اپنی سہیلی کے گھر جانے کا موقع ملا۔ وہ کنزا کو کہہ کر وہاں سے نکلی تو عائشہ یوں جہیں آ رہی تھی، اس نے شانزے کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا۔ مارے تجسس کے اسے پیچھے ہوگی۔ 2 دن کی بیاہی دلہن جب گھر سے نکلے تو تجسس ہو ہی جاتا ہے، اور اس کے اندر تو حسد کے جذبے نے ویسے ہی سر اٹھا رکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو رہی۔ شانزے نے خالہ جان کے جانے کی بجائے اپنی سہیلی کی طرف آ گئی اور الفت سے مل کر بہت زیادہ روتی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم فواد کو اس طرح خود سے دور کر دو گی۔ خالہ جان نے میری شادی کیوں کی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟
मैं फवाद को खुशी नहीं दे सकती अल्फत, तुम समझो। वो रोने लगी थी, जबकि आयशा उनके दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और अचानक उस दरवाजे के करीब कोई आने लगा तो आयशा दूर हो गई, और उसने उस लड़के को अपने पास बुलाकर इसे 200 रुपये दे। वो बच्चा खुश हो गया। ये जो लड़की अभी अंदर के आई है, ये कौन है? शांजे के बारे में पूछ रही थी। वो बच्चा उल्फत का भतीजा था, और शांजे के बारे में सब जानता था कि वो सब एक ही मोहल्ले के लोग थे। वो शांजे अभी है, वो बोला तो आयशा ने सर पकड़ लिया। ये बात मुझे भी पता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ क्यों आई है। वो उल्फत बाजी की दोस्त है, वो बोला, जबकि आयशा को अपने 200 रुपये ज़ाया होते हुए महसूस हुए। उसने उस लड़के पे सर पर चपट की बजाय अपने सामने देखा। शांजे बाहर निकल रही थी। वो चुप गई, और शांजे रिक्शे में बैठकर घर के लिए निकल गई। शांजे घर पहुंची, पीछे पीछे आयशा भी आ गई, और वो सुकून से घर में बैठ गई। वो शांजे को देखती रही। वो काफ़ी खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती गवाह थी कि फवाद ने इसकी खूबसूरती की वजह से चुना है, और उसके अंदाज और त्वार में अनछुए होने का वाज़ेह सबूत दे रहा था। आयशा थोड़ी देर बाद खुद ही उठकर चली गई, और फिर ये मामूल बन गया। फवाद अपने काम में मसरूफ़ हो गया, और अम्मी की तबीयत की ख़राबी वजह से वो मसरूफ़ हो गया। ऑफिस के आने के बाद अम्मी को अस्पताल लेकर जाना, उनकी दवाइयाँ। वो चूँकि एक अकेला बेटा था, और वालिद भी वफ़ात पा चुके थे, तभी सारी जिम्मेदारी उसकी शानों पर थी। लेकिन उससे शांजे की जान भी बच गई थी। वो जब जब फवाद घर पर चला जाता, शांजे उल्फत के पास और कभी खाला के पास चली जाती। फवाद की अम्मी घर आ गई थी। शांजे ने सबके दिलों में जगह बना ली थी। एक बस फवाद से ही घबराती थी। वो खाला के घर जा रही थी कि आयशा ने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें ले ली, क्योंकि वो अपने कज़न से बातें कर रही थी। वो दोनों एक साथ ही होते थे, और फवाद भी उसको जानता था, क्योंकि शादी पर मुलाकात हुई थी। लेकिन आयशा के हाथ मौका लग गया। उसे शांजे की तस्वीरें ली और फवाद को सेंड कर दी, और उसे बताया कि रोज़ शांजे अपने इस कज़न से मिलने जाती है। फवाद, जो पहले अपने अरमानों के खून हो जाने पर चीरने लगा था, आयशा की बातों पर बहक गया, और आयशा भी तो यही भी चाहती थी। दूसरी तरफ उल्फत की इतनी दिनों की मेहनत रंग लाई थी, और शांजे ने कुछ हिम्मत पकड़ी थी। उसने इसे समझाया था कि ऐसा कुछ न सोचे, लेकिन वो खौफ की ज़ेर असर फिर भी थी, और इसी वजह से ज़्यादा कुछ न कर सकी, सिवाय इसके कि जब फवाद आया तो उसने आम दिनों की निस्बत फवाद का इस्तकबाल खुशी से किया, और फवाद का रवैया बेहद सख्त था। उसने शांजे के हाथ से पानी का गिलास तो क्या, खाना भी न लिया। मूड उसका सख्त ख़राब था, और वो अम्मी के पास थोड़ी देर बैठा और उसके बाद कमरे में चला गया, जबकि शांजे उसके रवैये पर हैरान हुई। आयशा भी कुछ दिनों के लिए रहने आ गई थी, और फवाद का रवैया शांजे के दांत देख उसका दिल राज़ी हो गया था। शांजे ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसा कुछ क्यों कर रहा है। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। चेहरा खूबसूरत और कम उम्र अच्छे किरदार की गवाह नहीं होती। वो भड़का, और दूसरी तरफ शांजे दंग सी रहने लगी। उसे क्या पता लग रहा था? क्या उसे इल्म हो गया था? वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी, और फवाद उस रात उसके पास नहीं सोया था। वो 18 साल की थी, लेकिन फिर भी सब समझती थी, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, और शादीशुदा हो या कुंवारी औरत, अपने इर्द गिर्द फैली हसासियत महसूस कर ही लेती है। उसने आयशा का सुकून और इत्मीनान भांप लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी थी। उसने फवाद के रवैये के बारे में उल्फत से जिक्र किया, जिसने उसे डांटा कि ये सब कुछ उसकी बेतवज्जी की वजह से हो रहा है। उल्फत ने डांटा तो शांजे अफसरदा रह गई, और उल्फत ने उसे कहा कि अब सब बुलाकर अपने शौहर की जानिब मत बजाओ, क्योंकि जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। शांजे अपने अंदर की कैफियत को छुपाती फवाद की जानिब बढ़ी थी। किंजा के अचानक आ जाने से रिश्ते पे सारे घर वाले खुश हुए थे। सहेल अच्छा लड़का था, बस इस तरह था कि जिस तरह फवाद था, और फवाद ने हामी भर दी थी। कम उम्री में शादी हो जाने को अच्छा समझता था वो, तभी उसने उसकी वालदा ने हामी भर दी। शांजे को अजीब तो लगा, लेकिन इस मामले में बोली नहीं कि किंजा से साथ कुछ भी नहीं था। किंजा की मंगनी थी, और शांजे आज पहली बार तैयार हुई थी, ज़रा मुख्तलिफ सी। उसने अपनी बड़ी का सूट पहना और तैयार होकर बाहर आई। उसकी सास ने उसे मेहमानों से मिलवाया, और सब ने उसकी खूबसूरती की कसीदे पढ़ दिए। आयशा जलन के एहसास से दोहरी हो गई कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वाह वाह शांजे की ही हो रही थी। वो चुपचाप बैठी उसे देख रही थी, जो इधर उधर फिर रही थी। और फिर फवाद भी अंदर आ गया। फवाद ने शांजे को देखा, और एक बार फिर सोए हुए जज्बात सर उठाए।
شاہزے کی طرف نگاہ ملی اس سے، لیکن فواد نظریں پھیر کر چلا گیا، جبکہ شاہزے کو اس کی ساس نے اوپر والے کمرے میں سامان لانے کا کہا۔ وہ اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ نچلے حصے سے سارا سامان اٹھا کر اوپر کمرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ تبھی بوتلوں کے کین کے ڈبے اوپر رکھے تھے۔ وہ اکیلی تھی، کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہا مگر سب مصروف تھے۔ اس نے وہ ڈبہ کھینچا تو اچانک ڈر گئی، کیونکہ فواد کمرے کو لاک کر کے دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ لاک ہونے کے سبب کمرے میں مرچھا سا اندھیرا چھا گیا۔ شاہزے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور بنا لحاظ کی اس کو پیار کرنے لگا۔ شاہزے اس کی شدت سے خوف سے مٹھیاں بھیج گئی، جبکہ فواد کی جسارتیں اور پا لینے کی خواہش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن آج شاہزے نے اسے دھکارا نہیں تھا۔ تبھی وہ مسکرا دیا، جیسے سب کچھ بھولا گیا ہو، یعنی آج کی رات یہ دوری بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ بولا اور اس کے نازک ہونٹوں پر اپنا اثر چھوڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جس میں اب بھی جھجک اور گھبراہٹ تھی۔ فواد خود سے اسے الگ کرتا ہوا شاہزے نے سانس بحال کی۔ وہ خوف جو اس کے اندر اب بھی تھا، اسے چین لینے ہی کہاں دے رہا تھا۔ وہ دور ہوئی۔ فواد نے وہ ڈبے خود ہی اٹھائے اور اسے اس کا حلیہ درست کر کے نیچے آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ شاہزے کو اپنی لپسٹک دوبارہ سے ٹھیک کرنی پڑی۔ وہ دوپٹہ درست کر کے فواد کے پیچھے نکلی تو عائشہ پرسکون ہو گئی۔ شاہزے کاموں میں لگ گئی اور عائشہ مٹھیاں بھیج گئی تھی کہ اس کی دال کسی صورت نہیں گل رہی تھی۔ بیچاری اتنی خوبصورت ہے، لیکن عائشہ کے ساتھ شاہزے کے ہی محلے کی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ عائشہ نے اس کی بات جلدی سرچ کی۔ اسے صرف ایک بہانہ چاہیے تھا شاہزے کے بارے میں کچھ جاننے کا۔ وہ لڑکی چپ ہو گئی۔ کیا؟ لیکن بتاؤ، تم لوگوں کو نہیں پتہ چلا ابھی شاہزے تو؟ وہ رک گئی اور عائشہ بے چینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، مگر اس کی امی نے بلا لیا۔ بات ادھوری رہ گئی اور عائشہ غصے سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کنزا کی بھی منگنی ہو گئی تھی اور فنکشن بھی خیر و عافیت سے گزر گیا۔ فواد اپنی امی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سارے فنکشن میں اس پر سے نگاہیں ذرا بھی نہیں ہٹائی تھی۔ الفت بھی شاہزے کو چھیڑتی رہی تھی کہ آج کی رات تو فواد بھائی تمہیں بخشیں گے نہیں۔ شاہزے بار بار دل کو مضبوط کرتی کہ اگر وہ نہ گھبرائے تو ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو جائے اور فواد کو اس کا سچ معلوم نہ ہو۔ اور اتنا ہی جوڑ تھا اسے پانے کے لیے۔ شاید وہ ان باتوں پر توجہ نہ دے، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا۔ وہ مرد ہو کر سب نہ جان پائے جو اس سے چھپا رہی ہے۔ فواد کچھ دیر امی سے باتیں کرنے کے بعد کمرے میں آ گیا اور شاہزے ابھی باہر سے صفائی وغیرہ کروانے میں مصروف تھی۔ ایک بار پھر وہ جان چھڑانے لگی تھی۔ وہ اس سے عائشہ آج کنزا کے پاس ہی رکی تھی، جبکہ کنزا کافی خوش تھی۔ سب کام کرا کر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ کب سے اس کا منتظر تھا اور کئی بار باہر نکل کر چکر بھی لگا چکا تھا۔ شاہزے کمرے میں آئی تو سفید رنگ کے کرتا شلوار میں تھا۔ جو پہلے سوٹ پہن رکھا تھا وہ تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے سامنے LED جلا رکھی تھی، شاید وقت گزاری کر رہا تھا۔ اور جیسے ہی شاہزے اندر آئی اس نے بند کر دی اور اس کی طرف دیکھا۔ لباس بدل لو اپنا، اور اندر تمہارے لیے ایک خاص لباس لٹ کے آیا، وہ پہن لینا۔ فواد چمکتی آنکھوں سے اور بھڑکتے جذبات سے بولا۔ شاہزے کانپنے لگی، پھر بھاگنے لگی اور پھر جان چھڑانے کے لیے بہانے سوچنے لگی، لیکن شاید آج یہ کام نہیں آنا تھا، اور جو فواد کہہ رہا تھا اسے وہ سب ہر صورت کرنا تھا۔ فواد نے خود ہی اس کو باتھ روم کی جانب دھکیلا تو وہ واش روم میں آ گئی اور اپنا میک اپ اور جولری اتارنے لگی۔ یہ کام وہ اتنی سستی سے کر رہی تھی کہ باہر انتظار کرتے فواد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ شاہزے باہر آؤ، وہ دروازہ بجا کر بولا، اور شاہزے نے اس لباس کی جانب دیکھا جو شاید شادی شدہ عورتوں کے لیے ہی تھا۔ اس کی ہمت نہ بن پائی کہ وہ پہنے، مگر فواد اس سے خفا تھا۔ وہ مشکل سے راضی ہوا تھا، تبھی اس نے ہمت کر کے اس کی مرضی کے مطابق خود کو سنوارا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جا سکے۔ فواد نے بلاخر تنگ آ کر خود ہی دروازہ کھول دیا اور سامنے سے دیکھ کر مٹھیاں بھیج کر خود کو قابو کیا۔ قیامت سا رخ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا اس کی جانب پڑا۔ دوسری طرف عائشہ اپنا سارا خون ناکوں چنے چبا گئی تھی۔ آج دونوں کے تیور لگ رہے تھے کہ ملن کی رات خوشیوں سے آ رہی ہے۔ اگر یہ ملن ہو جاتا تو فواد اس کو کبھی نہ چھوڑتا، یہ حسن میں اس کے تک ہو جاتا، جبکہ عائشہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ عائشہ نے بہت کچھ سوچنے کے بعد ایک ترکیب نکالی تھی، وہ تھا کنزا پر چائے گرانا، کیونکہ کنزا اور وہ چائے پینے کچن میں آئے تھے اور فواد کے کمرے کی گھیری خاموشی بتا رہی تھی کہ اندر معاملہ کیا ہے۔ تبھی اس نے کنزا کے ہاتھ سے گرم گرم چائے کا کپ لیا اور جان بوجھ کر اس پر چھوڑ دیا۔ چائے کا کپ گرنے سے اس کی چیخیں نکل گئی۔
کمرے میں فواد جو آج اس کچی گلی کو مسلنے کا ارادہ بنائے رکھا تھا، چیخوں کی آواز پر جلدی سے بیڈ سے اترا اور اپنے کرتے کو پہنتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ اندر اندھیرے میں ایک منظر وہ دیکھ نہ سکا۔ بہن کی چیخوں سے وہ باہر بھاگا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جو پیچھے ہو رہا تھا۔ شانزے کے وجود کو جھٹکے لگ رہے تھے اور وہ سر پٹک پٹک کے ماری تھی، اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی اور تقریباً 15 منٹ کے جھٹکے اس کو لگاتار لگتے رہے اور یکدم اپنے آپ ہی اس کے جسم کی اکڑ ختم ہوئی اور جھٹکے بھی ختم ہوئے۔ رفتہ رفتہ اس کا دماغ ہوش میں آنے لگا اور اس نے گردن گھما کر بس ہلکا ہلکا سا دیکھا۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، یعنی جس قیامت سے وہ ڈر رہی تھی آج تو سچ تھا۔ وہ فواد کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ ہوش میں آئی ویسے ویسے وہ رونے لگی۔ شانزے کو بچپن سے ایک بیماری تھی جس کی خبر سب کو ہی تھی، لیکن فواد کو نہیں تھی۔ اسے گھبراہٹ سے مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ پہلے تو اس کی یہ بیماری اس کا جینا حرام کر رکھتی تھی کہ اسے بازار میں چلتے ہوئے اسکول میں کالج میں یہ دورے کبھی کبھی پڑ جاتے تھے، لیکن اس کا پھر علاج ہوا اور دوروں میں کمی آ گئی۔ پھر خالہ کے پاس اس کے پیسے نہیں تھے کہ اس کی بیماری کا مکمل علاج کروا سکتی، تبھی وہ اس کی گھبراہٹ پر رک گئے، جبکہ یہ بیماری ایسی نہ تھی جس کا علاج نہ کیا جاتا۔ لیکن پیسے کی قلت نے شانزے کو اندر سے یہ بیماری دور نہیں کی اور خالہ بھی تنگ آ گئی تھی۔ تبھی اس کا رشتہ آیا تو فوراً شادی کا سوچا۔ شانزے بہت خوش تھی اور اس کی سہیلی الفت اس سے بہت ساری باتیں کرتی تھی جو اس کا دل دھڑکا دیتی تھی، اس کی رات کو بے چین کر دیتی تھی۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ تمہیں تو مرگی کے دورے ہیں۔ شانزے پریشان ہوئی اور اس نے بتایا کہ اگر شادی کی رات اسے دورہ پڑ گیا تو الفت نے بات کی تو شانزے کے ذہن پہ جم گئی کہ اس کی شادی کی رات اسے دورہ پڑ گیا تو فواد اس سے گن کھائے گا۔ وہ پریشان پریشان گھر آئی اور اس نے اپنی مہندی کی رات خالہ سے بات کی تو انہوں نے بھی فواد کے مزاج کا بتایا کہ وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، وہ اور بڑا نقصت والا بچہ ہے اور تو یہ راز اس پر کھلنے نہ دینا، کبھی وہ تجھے رات ہی طلاق نہ دے دے۔ یہ ساری باتیں شانزے کے دماغ میں جم گئی اور یہ خوف بھی جم گیا کہ اس کی مرگی کی خبر اگر فواد کو ہوگی تو اسے طلاق دے دے گا، اس سے گن کھائے گا، کیونکہ گھبراہٹ اور پریشانی میں سے دورہ پڑ جاتا تھا۔ اس نے فواد کو چھونے نہیں دیا اسی وجہ سے اور انچھوئی ہی رہی اس کے ساتھ۔ جب آج فواد نے اسے چھوا تو وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، یہ قدرت اس کا ساتھ دے رہی تھی کہ اسے خبر نہ ہوئی کہ شانزے کو پیچھے دورہ پڑا ہے۔ لیکن شانزے کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی یہ بات اور اس نے اٹھ کر لباس تبدیل کر لیا۔ اتنا عرصہ اس نے اس سے خود کو بچا کر رکھا کیونکہ اس کی گرم غربت میں گھبراہٹ یقینی تھی۔ اس کی کم عمر ذہن پر ہر بات جیسے نقش ہو گئی۔ اس نے ٹھان لیا کہ نہ یہ راز کبھی کھلنے دے گی، نہ وفات کو آئندہ اپنے قریب آنے دے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سے دورے پڑے، اس کے منہ سے نکلتے جاگوں سے نفرت کرے، گن کھائے۔ فواد کمرے میں آیا اور لباس تبدیل کر چکی تھی۔ فواد کو لگا وہ ناراض ہو گئی ہے، کنزا پر چائے گر گئی تھی۔ وہ بولا تو شانزے نے سر ہلا دیا اور وہ لیٹ گئی، جبکہ فواد کو شرمندگی ہوئی۔ آج پہلی بار اس کی جانب جو ایک کوتاہی ہوئی تھی، معلوم نہیں اس کی قسمت میں شادی شدہ ہونے کے باوجود کنوارا رہنا کیوں تھا۔ اب تو اس کے یار دوست بھی اس کا مذاق بنانے لگے تھے۔ ابھی سالے مرد بن، ایک پھول سی لڑکی تو اپنا نہیں سکا، وہ کیا بتاتا کہ قسمت ہی نہیں ہونے دے رہی۔ وہ بھی کچھ دیر سو گیا اور شانزے بہت روئی۔ اس رات اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہوتی، اپنے شوہر کی محبت اور قربت پر نازاں ہوتی، لیکن اس کی قسمت میں ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ کترا کر نکل گئی، جبکہ فواد گہرا سانس بھرتا گھر سے نکل گیا۔ دوسری طرف عائشہ کی شاطر نظروں نے جھانچا کہ وہ واقعی بند کر ہی نہیں رہی، لیکن اب کی باری سمجھ نہ سکی اور غصے سے اس لڑکی کی تلاش میں نکل گئی جس نے بتایا تھا کتنی خوبصورت ہے، لیکن ہاں اس میں کچھ تو تھا۔ وہ شانزے کے محلے میں گئی اور پوچھ گچھ کر کے اس لڑکی تک پہنچ گئی۔ اس لڑکی سے شانزے کے بارے میں جانچ لی تو شانزے کی کمزوری کا علم ہو گیا اور جیسے ہوا وہ مسکرائی اور گن کھائے منہ بنانے لگی۔ اچھا تو یہ ماجرا ہے، وہ بولی اور مسکرا کر اٹھ گئی۔ اب وہ فواد کو بتائے گی، اور فواد اتنا نکچڑا، اتنا صفائی پسند انسان ہے جسے اپنی ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ اپنا کم سن حسن سے بڑی بیوی میں یہ کمی دیکھ کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد عائشہ سے شادی کر لیتا۔ عائشہ بہت خوش تھی اور اسی خوشی میں وہ فواد کو بتانے کے لیے بے چین تھی۔ فواد کے آفس تک تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر آتا اسے شانزے کا راز کھول دیتی۔ شانزے بہت چپ چپ تھی۔ اس کی ساس نے بھی اسے کئی بار پوچھا، کنزا نے بھی پوچھا،
लेकिन वो बहुत चुप चुप सी थी। फवाद का इंतज़ार करते सबको ही बहुत देर हो गई थी, लेकिन फवाद घर नहीं आया। मालूम नहीं कि कहाँ गया होता। शानज़े फ़िक्र से दरवाजे के पास ही बैठ गई, और जैसे ही फवाद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लाए। वो तकरीबन खून से लदा हुआ था। उसके सर पर और बाजुओं पर पट्टियाँ बंधी थी। शानज़े की चीख ने सारा घर जमा हो गया। उसके दोस्तों ने बताया कि वो आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर निकला था, और रास्ते में फूल खरीदते उसकी गाड़ी से ज़बरदस्त टक्कर हो गई, और शुक्र था कि खुदा का जान बच गई। शानज़े ने तो बहुत ज़्यादा रो दी। फवाद जबकि मुस्कुरा कर उसे देखता रहा। जितनी मोहब्बत उससे करने लगा था वो उससे करती थी। उसके दोस्त कुछ देर में चले गए। उसने सबको तसल्ली दी कि वो ठीक है। आयशा जो मुंह में बात रखे बैठी थी, उसकी बात सुनते फवाद की तबीयत को देखकर मुंह में ही रह गई, और फवाद को शानज़े कमरे में ले आई। किंजा ने भी मदद की। किंजा उसके लिए दूध हल्दी लेने चली गई, और फवाद ने शानज़े की तरफ देखा। रो मत, मैं ठीक हूँ। जबकि शानज़े ने उसकी जानिब देखा और आंसू साफ किए। खाक ठीक है आप चुप रहे। क्यों गए थे फूल लेने? तुम्हें मनाना भी तो था। तुम रात नाराज़ हो गई थी। वो कितना अच्छा था। शानज़े बुरी तरह रो पड़ी। फवाद ने उसे चुप कराया। वो कैसे उसे बताती कि उससे मोहब्बत तो करने लग गई थी, मगर वो उसे खुशी नहीं दे सकती। लेकिन फवाद ने उसे चुप कराया और शानज़े से दूर हो गई। फवाद लेट गया और खिंजा ने दूध हल्दी दिया था, और शानज़े ने भी सारी रात उसकी खिदमत में गुजार दी, क्योंकि उसे बुखार भी चढ़ गया था। शानज़े सारी रात एक टांग पर खड़ी रही थी। अगली सुबह उसने फवाद को नरम गज़ा का नाश्ता दिया, और फवाद उससे हल्की फुल्की बातें करने लगा। फवाद, मुझे तुमसे अहम बात करनी है। आयशा को चैन नहीं आ रहा था। उसने रात अपनी आंखों से उसके आंसू जो फवाद को साफ करते देखा था। फवाद ने सर हिलाकर सवाल किया, और शानज़े किसी काम से बाहर निकल गई, ये जाने बिना कि पीछे अपने लिए क्या तूफान छोड़कर जा रही है। आयशा ने उसे लगा लगा कर सब बता दिया, और फवाद हैरानगी से आयशा को देखता रहा। उसने शानज़े के किरदार, उसकी बीमारी, सब अपनी तरफ से मन गढ़ंत बनाकर उसे सुना दिया था। फवाद की पेशानी पर बल पड़ गए, और शानज़े अंदर आई, और उसकी जानिब उसने सूप भराया, तो फवाद ने सूप देकर साइड पर रख दिया। जाओ यहाँ से, वो बोला, और लहजे में जो हकारत थी उस पर शानज़े का दम सूख गया। उसने आयशा की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी, और यही वो चाहती थी। अब वो इसे तलाक दे देगा। वो सुकून से बाहर आ गया, और फवाद ने शानज़े को कमरे से निकाल दिया। उसके बाद फवाद का रवैया सख्त से सख्त होता चला गया। ना उसे खुद को छूने की कोशिश करता और ना इसे हाथ खाने देता, यहाँ तक कि उससे अलग सोने लग गया। शानज़े को लग रहा था उसे मालूम हो गया। वो इसी चीज़ से तो डरती थी। अब वो इससे मोहब्बत करने लगी थी, और वो आयशा ने उसे बता दिया था। शानज़े को ये बात आयशा ने ही बताई थी, और इस पर हंसने लगी थी। शानज़े का दिमाग परेशानी से पक से उड़ा, और उसको दौड़े पड़ने लग गया। घर के बीचों बीच वो गिरी, और फवाद, आयशा, अपनी सास, नंद, यहाँ तक कि सुहेल के सामने से दौड़ा पड़ गया था, और किसी ने इसे नहीं छुआ था। सब तमाशाई बने से दिख रहे थे। फवाद उसे देख रहा था और फिर आगे बढ़ा, और शानज़े को खुद में छुपा लिया। सुहेल, डॉक्टर को फ़ोन करो, उसने कहा। किंजा भी भागी। उसकी सांस दिल थाम गई। खड़े खड़े बच्ची को क्या हो गया? जबकि सुहेल ने भी डॉक्टर को बुलाया, और आयशा इन सब के रिएक्शन देखकर दंग रह गई। उसे तो लगा था वो लोग इसे धक्के देकर निकाल देंगे, लेकिन फवाद ने उसे सीने से लगा लिया था, और सास भी बहू के लिए रो रही थी। किंजा और सुहेल परेशान थे कि सब क्या हुआ। दूसरी तरफ शानज़े निगाह भी किसी से नहीं मिला सकी। उसे यकीन था उसे तलाक मिल जाएगी, और वो खाला के पास फिर से चली जाएगी। डॉक्टर ने उसे नरमी से समझाया कि ये आम बीमारी है, इसका इलाज आपकी बीवी का इलाज हो जाएगा। वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। उनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि इनको फीड्स ना बढ़ें। अगर लोगों की परेशानी घबराहट से बढ़ जाए, और आपकी बीवी भी वो पेशेंट है कि परेशानी और घबराहट के सबब ये अपना दिमाग पर से इख्तियार खो देती हैं, इनका अच्छा इलाज होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं, वो शायद ठीक हो भी जाती अगर वो पहले से इलाज हो जाता। डॉक्टर ने कहा तो फवाद ने सर हिलाया। मैं इलाज करवा दूंगा। उसकी बात पर शानज़े ने चटके से सर उठाया। वो शानज़े को ही देख रहा था। फवाद आज समझ गया था कि शब्द ने शानज़े को प्यार किया, उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। शानज़े हैरान थी, जबकि आयशा दंग और चले पैर की बिल्ली बने हुए थी, और वहाँ से निकल गई। जबकि फवाद ने उसकी जानिब देखा जो बिस्तर के बिस्तर से उठने लगी थी। वो इससे गिन ना खाए। फवाद उसके साथ बैठ गया, उसे नरमी से दिखा। तो ये वजह से मुझसे दूर जाने की कि तुम डर रही थी कि कहीं ये रात मुझ पर ना खुल जाए।
وہ بولا اور شان سے رونے لگی، اور اس نے بتایا کہ خالہ نے بتایا تھا کہ فواد بہت مزاج والا ہے، وہ نقص سے رہتا ہے، اس کو اس بیماری کی خبر ہوگی تو اسے چھوڑ دے گا، اگر وہ رات برباد ہوگی تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی، تبھی وہ رات آنے سے پہلے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ فواد نے نفی کی، میرے مزاج میں ضرور ایسی بات ہے، لیکن میں انسان کو انسان ہی سمجھتا ہوں، اور تم میری بیوی ہو، میں تمہارا علاج کرواؤں گا اور یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ سب چیزیں محبت کے آگے بے معنی ہیں۔ فواد کے الفاظ اس کا سارا خوف نکال گئے، اور ہو سکتا ہے یہ ڈر نکلنے کے بعد تمہیں کچھ ہو ہی نہ، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ شاہزیں بھی مسکرا دی، اور فواد نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک اچھے سلجھے ہوئے مرد کا ساتھ عورت کو تقویت بخشتا ہے،